وقت موجود ہیں ضلع مانسہرہ کے علاقے تناول میں، جہاں ایک ایسی شخصیت جن کے آباء و اجداد وقت کے ولی گزرے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں پیش رہے، ان کے فرزند پیر سیف اسلام شاہ گیلانی سے ملاقات کی۔ پاک آرمی کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں انہوں نے بیورو چیف پاک سماج نیوز سے پاک آرمی کے حوالے سے کیا گفتگو کی۔ جائزہ لیں یا سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسانات یا یہ چیزیں جو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے، اور اچھے لوگ، اچھی قومیں اپنے موشنوں کی قربانیوں کو کبھی بھی رائیگاں جانے نہیں دیتی اور نہیں بھولتی۔ پاکستان آرمی ہمارے دفاع کی آخری لکیر ہے۔ اس وقت اس انتہائی سردی میں ہم ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں جہاں میرے ساتھ پیر سیف الاسلام شاہ گیلانی صاحب بھی موجود ہیں، تو میں ان سے بھی اپنی ان نڈر بے باک سپاہیوں کے حوالے سے کچھ ٹائم لوں گا، پاکستان آرمی کے حوالے سے، اور ان کی باتیں، ان کا پہلا بھی میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، بڑی اچھی لگی تھی۔ میں ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاک آرمی پر بھونکتے ہیں، میرا ان کے لیے بحیثیت جو صحافی ایک پیغام ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ یہ آرمی نہ ہوتی تو تمہیں لوگ کچا چبا جاتے۔ پاکستان ہماری آرمی ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، اور یہ پاک فوج ہماری اور ہمیں جان سے پیاری ہے۔ میں پیر صاحب کی طرف آؤں گا کہ وہ بھی پاک آرمی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی شکریہ آنریبل اعوان صاحب۔ اعوان صاحب، پاکستان آرمی، آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا، مجھے مزید اس ڈیٹیل میں تو جانے کی ضرورت ہی اب نہیں رہی۔ تو بیسیکلی میں جو سمجھتا ہوں، کسی بھی ملک کی جو آرمی ہوتی ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اس کے دفاع کی آخری لکیر ہوتی ہے، اور خصوصاً یہ آرمی جو ہے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی آرمی ہے۔ غلاموں سے مراد پاکستان آرمی کے اندر میں نے آج تک ایک سولجر سے لے کر اگر ٹاپ لیڈرشپ پہ 3 اسٹار جنرل بھی دیکھے تو عشق مصطفیٰ دیکھا ہے، محب وطن دیکھا ہے۔ میں نے وطن سے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی، اور واقعی دکھ ہوتا ہے۔ میں ریسنٹلی کرنل حسن مرتضیٰ صاحب ایک شہید ہوئے 7 نومبر کو تیرہ میں، میں ان کے جنازے میں جب شرکت کرنے کے لیے گیا تو وہاں میں نے ان کی چیسٹ پر مجھے جو بتایا گیا کہ کرنل حسن صاحب اس جوان مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنا ایریا کلیئر کر دیا تھا، دوسرے ایریا میں چلے گئے ٹیررسٹ کا پیچھا کرتے ہوئے، اور انہوں نے 12 بلٹ ان کے چیسٹ پہ لگے، اور ان کی کچھ ٹائم پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کی بچہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ جب ایسے لوگ قربانیاں دیں صبح شام میرے وطن کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور پھر ہم ان کو بجائے ان کی انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کریں تو وہ فیملیاں بھی خفا ہوتی ہیں۔ سر بالکل، میں تھوڑی سی لیکن وہ فیملیاں بھی خفا ہوتی ہیں، ان کا دل خفا ہوتا ہے، پھر قربانیاں دینے کے لیے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس ناشکری احسان فراموش قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں جو ہماری قربانیوں کی قدر نہیں کرتی۔ اور جیسا کہ آپ کے نوٹس میں کرتا چلوں تو بس اللہ سے دعا ہے اللہ میری قوم کو سمجھ دے، فہم دے، فراست دے، ہم حقیقی معنوں میں ان کی قدر کریں جو صبح شام میرے وطن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ سر ناظرین، جیسا کہ پیر صاحب نے بتایا کہ اللہ اس قوم کو، میری قوم کو سمجھ دے، عقل دے، فراست دے کہ جو قربانیاں ہماری پاک آرمی اس ملک کے لیے دے رہی ہے، عالم اسلام کے لیے دے رہی ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اب پاکستان آرمی کا ساتھ دیں۔ یہ ہمارے دفاع کی آخری لکیر ہے۔ دوسری گزارش آنریبل اعوان صاحب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور میرے رب کا وعدہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، مطلب مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، انہیں شہید مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، اور انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، آپ کو اس کے متعلق شعور نہیں ہے۔ تو لیکن میرا ملک قربانیاں دے دے کر تھک گیا۔ صبح شام ہم کرنل حسن مرتضیٰ کی طرح، کیپٹن علی کی طرح، بریگیڈیئر برکی صاحب کی طرح قربانیاں دے دے کر تھک گئے ہیں۔ اس ملک میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اب میرے ملک کی اس فورس سے قربانیاں اور نہ لے دیں، ہم تھک گئے ہیں قربانیاں دے دے کر، اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیں تاکہ یہ امن اور پیار محبت کی فضا سے، لیکن اس وقت بدقسمتی یہ فتنہ دجال کا ٹائم ہے،
اور فتنہ دجال سے اللہ سے دعا کرنے اللہ آپ سمیت ہم سب کو محفوظ رکھے آمین۔ کہ لوگ ہمارے اس ملک کو یہ خالصتاً ملک کلمے کے نام پہ بنا تھا تو ظاہری بات ایک نظریاتی ریاست بنی ہے، اللہ نے ہمیں یہ دی اور یہ ریاست ایسے عام ریاست نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان دیا اور میرا یہ یقین ہے آنریبل عوام صاحب یہ ملک تا قیامت رہے گا انشاءاللہ رہے گا کیونکہ یہ میرے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں آنریبل عوام صاحب کہ جس نے بھی اس ملک کی مثال تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح جس نے بھی اس ملک کے ساتھ بے وفائی کی تو اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل کر دیا۔ بہت سارے ایسے نام ہیں لیکن آپ جانتے ہیں آپ بشعور طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا اور جس نے بھی اس ملک کے ساتھ وطن کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کی میرے رب نے اسے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت سے نواز دیں گے۔ اور جن لوگوں کو دنیا میں ذلیل کیا تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں عوام صاحب وہ آخرت میں خوشحالی میں ہوں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی وہاں بھی ذلت و رسوائیوں میں ہوں گے کیونکہ یہ نبی کے دیے ہوئے۔ سر کوئی آخری میسج بہت ہی اپنا جو آپ اس قوم کو یا آپ آرمی کے نام پہ یا کسی کے نام پہ یہ دینا چاہیں تو؟ آنریبل عوام صاحب یہ دنیا مسافر خانہ ہے، الدنیا سجن المومن عن قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے تو یہاں اس طرح رہو بقول امیر المومن علی بن طالب کے، وہ فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح زندہ رہو کہ لوگ آپ کو یاد کریں، لوگ آپ سے ملتے رہیں۔ دنیا میں زندہ رہو تو اس طرح رہو کہ لوگ آپ کو ملتے رہیں، جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے، آج میں بہت سارے ایسے اچھے نام ہیں